دیکھو دنیا میں دو قسم کے فلسفے ہیں, اس پر تو غیر مسلم اور مسلم سب کا اتفاق ہے کہ انسانیت کو کامیابی کی طرف لے جانا چاہیے, ہے یا نہیں؟ بھائی امریکہ بھی یہی بات کرتا ہے, انسان کو کس طرف لے کے جاؤ؟ کامیابی. جاپان والے بھی کہتے ہیں بھائی ایک سکسیسفل نیشن بننا چاہیے ہمیں, کامیاب بننا چاہیے ہمیں, اور اسلام بھی یہی کہتا ہے. لیکن غیر مسلموں کے ہاں کامیابی نام ہے خواہشات کے پورا ہونے کا. آپ کی تمام خواہشات پوری ہو رہی ہیں تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اگر آپ کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے تو آپ کیا ہیں؟ کامیاب. لیکن اسلام کیا کرتا ہے؟ آپ کی جگہ جگہ خواہشات پہ پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے. جگہ جگہ آپ کی خواہشات پہ کیا لگاتا ہے؟ پابندیاں. یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ لیگل ہے, یہ لیگل ہے, بہت ساری اور بڑی خطرناک قسم کی پابندیاں بھی لگا دیتا ہے اسلام, جس کا غیر مسلم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ان سے بچے ہم. آپ اپنی مرضی سے سو سکتے ہو اسلام میں؟ عشاء سے پہلے سو سکتے ہو؟ بولو نا, یوں 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 کر دیا کرو, تھوڑا پتہ تو چلے. نہیں سو سکتے. فجر سے پہلے اٹھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے یار میں سو رہا ہوں لمبا, بس 11 بجے اٹھوں گا. نہیں بھائی, آپ کو اسلام پابندی لگائے گا کہ آپ کو اپنی مرضی سے سونے کی اجازت نہیں, اٹھنا پڑے گا. سردی ہے, وضو کا دل نہیں کر رہا, یخ ٹھنڈا پانی ہے, اسلام کیا کہے گا؟ غیر مسلم کیا کہے گا؟ بھائی نہیں اٹھو, یا اٹھ گئے ہو تو ہاتھ منہ مت دھو. لیکن اسلام آپ پہ پابندی لگائے گا, آپ کو ہاتھ منہ دھونے پڑیں گے, چاہے ٹھنڈ لگے یا نہ لگے. بلکہ سردیوں میں وضو کرنے میں حدیث میں آتا ہے بہت زیادہ ثواب ہے. ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں سردیوں میں. پھر اسلام آپ پہ پابندی لگاتا ہے حلال حرام کی پابندیاں. نظر بھی اٹھا کے دیکھنے نہیں دیتا کسی انٹی کو. کتنی سخت پابندی ہے یہ نہیں ہے؟ گورا سوچ سکتا ہے اس پابندی کو؟ تو نائٹ کلب میں جاتے ہیں, شراب پیتے ہیں, اور اسلام کہہ رہا ہے کہ نائٹ کلب جا کے زنا کرنا تو بہت ہی بڑا جرم ہے. لا تقربوا الزنا, قریب بھی نہیں پھٹکنا. کوئی انٹی جا رہی ہے اس نیت سے دیکھ لوں کہ یار کیسی ہیں, یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ ناٹ الاؤڈ. اچھا, جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کیا ہے کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے. حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. یہ بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو. جس کی ہر خواہش پوری ہوگی وہ کیا ہوگا؟ وہ اسٹریس اور ڈپریشن میں جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو سکتی نہیں ہے. اگر ہو رہی ہے نا تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی طاقت ختم. ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے جہاں کوئی نہ کوئی خواہش آپ کو قربان کرنی پڑتی ہے. دنیا میں کوئی شخص فرعون بھی ایسا نہیں گزرا کہ اس کی ہر خواہش دنیا میں پوری ہوئی ہو. ساری پوری ہو رہی تھی, موسیٰ علیہ السلام آ گئے, ایک دم دماغ کھٹکا نا اس کا, یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو ہوتا ہے. جتنی بھی آپ کے اندر خواہشات ہیں نا, پوری کرتے رہیں, کہیں نہ کہیں آ کے قدرت کی طرف سے بیریئر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کی راہ میں, اور آپ خواہشات پوری کرتے کرتے یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہو. آپ کو خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی عادت نہیں رہتی. پھر آپ جاتے ہو اسٹریس میں, ڈپریشن میں, اور چیخو پکار, مار دھاڑ. جیسے جو بچے زیادہ لاڈ پیار میں پلتے ہیں وہ بچے شور شرابہ زیادہ مچاتے ہیں. جن بچوں پہ ماں باپ کا کنٹرول ہوتا ہے کہ کچھ خواہشات پوری کر دی, کچھ پوری نہیں کی, وہ بچے بھی کنٹرولڈ ہوتے ہیں. یقین نہ آئے تو جا کے مشاہدہ کر لو. میں نے بہت سے بچے ضدی دیکھے ہیں, چیزیں اٹھا کے پھینک رہے, کوئی بات نہیں مانتے. وجہ اس کی ہے کہ ماں باپ ان کی ہر بات مانتے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ پتہ نہیں آپ لوگ لاڈلے بچے ہیں اپنے ماں باپ کے یا لاڈلے نہیں ہیں, تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ہم نے ایسے بچے مارکیٹ میں دیکھے, ہر خواہش پوری ہو رہی ہے, بچہ چڑچڑا ہو گیا. اچھا, جس بچے کے ساتھ اس کا کوئی بہن بھائی نہ ہو وہ بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ بہت زیادہ لاڈ پیار اس اکلوتے کو مل جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اکلوتے. دوسرا مارکیٹ میں قریب العمر ہوتے نہیں ہیں, 2-4, تو ماں باپ کی ساری لاڈ کا اور پیار کا مرکز یہ اکلوتا. اس کی ہر خواہش پوری. آپ میں سے کوئی اکلوتا ہو تو پیش کی معذرت. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہونا شروع, مار دھاڑ. وہ سوسائٹی میں بسا اوقات ایک کامیاب انسان بن کے سروائیو نہیں کر پاتا. اچھا, ہمارے ایک ریلیٹیو کے یہاں نا ایک بچہ ہوا, پھر ان کے یہاں فوراً دوسرا ہو گیا اگلے سال. رپورٹ دیکھیں, رپورٹ. ہوا یہ ہے کہ جب فوراً دوسرا آ گیا 1-2 سال کے بعد مارکیٹ میں, تو جو پہلا والا تھا نا, اب اس کو تھوڑی سی جیلسی بچوں میں ہوتی ہے کہ دوسرے کو پیار کرو تو اس کو غصہ آ رہا ہے کہ اس کو کیوں پیار کر رہے ہو. بچے کرتے ہیں ایسے, آپ نے دیکھا ہوگا. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو ان کے ریلیٹیو ہے نا, کہنے لگے کہ یہ غلط ہوا, پہلے والے کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ابھی اس کی عمر تھی, اس کو محبتیں ملتی, توجہ کا مرکز بنتا. مارکیٹ میں دوسرا آ گیا, جو محبت پوری اس کو ملنی چاہیے تھی وہ ڈیوائڈ ہو کے آدھی کہاں جا رہی ہے؟ تو یہ پہلے والے کے ساتھ ظلم ہے. سمجھتے ہو بات کو؟
تو بھائی یہ پہلے والے کے ساتھ ظلم نہیں ہے, اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ تو دنیا میں اکیلا باپ نہیں ہے, تمہارے بہن بھائی بھی ہوں گے. ابھی سے اس کے اندر برداشت پیدا ہو رہی ہے. حقیقت ہے, اس کے دل میں ایک جذبات ہوتے ہیں حسد کے. بچوں میں ہوتا ہے, بہت زیادہ جیلسی ہوتی ہے بچوں میں. ایک کو کچھ دو نا تو دوسرے کو ضرورت نہیں بھی ہو, صرف اس کو پانے کے لیے مانگتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں دیا. تو یہ جو برداشت اس میں پیدا ہوگی نا, جب ماں باپ دوسرے کو پیار کر رہے ہیں اور اس کو غصہ آ رہا ہے, یہ غصہ قدرت چاہتی ہے کہ آئے تاکہ اس میں کنٹرول پیدا ہو. یہ نہیں ہوتا نا تو یہ بڑے ہو کر عذاب بنتا ہے. پھر بڑے ہو کر پھر کیا ہوتا ہے, یہ کیوں آ گیا دنیا میں, میرے باپ کی وراثت جو مجھے ملنی تھی اس کو کیوں مل رہی ہے, یہ اس میں شریک کیوں ہو رہا ہے. پھر یہ یہاں تک جاتا ہے معاملہ. شروع میں یہ مسئلہ کیا کر دو, ختم کر دو کہ بیٹا اس گھر میں اور بھی ہے, اور ممکن ہے مفتی صاحب کے ابھی میں بیانات سننا شروع کیا تو اسپیڈ اور بھی بڑھ سکتی ہے ہماری.